إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ہماری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد جب کوئی خلیفہ نہیں تھا اور معاویہ بن یزید نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے مکے میں اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کرتے ہوئے لوگوں سے اپنے لیے خلافت کے لیے بیعت لینا شروع کیا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بعد میں انہوں نے مختلف علاقوں میں، عراق کا علاقہ ہو، مصر کا علاقہ ہو، شام کا علاقہ ہو، اپنے گورنر بھی بھیج دیے، اور تقریباً سبھی لوگ اس سلسلے میں ان کی خلافت کے تعلق سے مطمئن تھے، بیعت کیے تھے۔ چند صحابہ جن کا ذکر آپ کے سامنے آیا کہ یہ لوگ اس خلافت کو تسلیم نہیں کیے تھے۔ بعد میں مروان بن حکم کو بنو امیہ کی طرف سے خلیفہ نامزد کیا گیا، اور اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئی کہ شام کے کچھ لوگ عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے درمیان جو بات ہوئی، جو فیصلہ ہوا، وہ یہ تھا کہ مروان بن حکم کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس طرح سے مروان بن حکم کو خلیفہ بنایا گیا، تو سب سے پہلا مقابلہ ان کا شام کے علاقے میں ضحاک بن قیس سے، جو کہ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے وہاں گورنر تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں مروان کو جیت حاصل ہوئی، اور اس طرح سے شام کا وہ علاقہ تقریباً جو ہے مروان کے، یا کہیے کہ بنو امیہ کی خلافت کے ماتحت ہو گیا، ان کے انڈر میں آ گیا۔ بعد میں مروان نے مصر کا ارادہ کیا، اور مصر جا کر کے جو ان کے گورنر تھے عبداللہ بن زبیر کے، وہاں بڑی آسانی سے ان کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ چونکہ مصر کا یہ علاقہ پہلے سے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کے ساتھ ہی رہا ہے، اور وہ خلافت بنی امیہ کے یہ لوگ بڑے وفادار تھے پہلے سے بھی، اس لیے وہاں پر اپنی زمین واپس لینا، یا اپنی جو ہے مسائل اور اپنی جو ہے چیزیں پھر سے وہاں پر اسٹیبلش کر لینا ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ تو مروان بن حکم نے وہاں یہ کام انجام دیا، اور اپنے بیٹے کو وہاں بہت بڑی ذمہ داری بھی انہوں نے سونپی تھی۔ ان کا بیٹا جو عبدالعزیز بن مروان،
اس کو بڑی ذمہ داری بھی وہاں سونپ دی تھی۔ اس کے بعد مروان، اب اس کے سامنے معاملہ تھا عراق کا اور اسی طرح سے حجاز کا، تاکہ پورا علاقہ، پورا جو اسلامی ورلڈ تھا اس زمانے میں، اسلامک ورلڈ، وہ پورا اس کے ماتحت ہو جائے، اس کے لیے یہ دو علاقے باقی تھے ابھی۔ لیکن مروان کو اتنا وقت نہیں ملا، اور بہت تھوڑی سی مدت تھی اس کی، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ only 9 month، صرف جو ہے 9 مہینے اور چند دن جو ہے اس کی یہ حکومت رہی، اس کی یہ خلافت رہی۔ لیکن خلافت سے پہلے اس نے ایک کام یہ کیا کہ جو مشورے میں پہلے بات آئی تھی جب اس کو خلیفہ چنا گیا تھا، کہ اس کے بعد جو ہے دو شخص، خالد بن یزید اور عمر بن سعید، ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، ولی عہد نامزد کیا گیا تھا، ان کو ہٹا کر کے اس نے اپنا جو ہے اپنے دو بیٹوں کو نامزد کر دیا تھا۔ پہلے عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد عبد العزیز بن مروان یہ خلیفہ ہوں گے، اپنے دو بیٹوں کو اس نے نامزد کر دیا۔ اس طرح سے ایک پریشانی سے اس نے بچایا وہاں کے لوگوں کو، شام کے لوگوں کو، کہ پھر اس کی وفات کے بعد یہ مسئلہ نہ اٹھ کھڑا ہو کہ کون خلیفہ بنے، کون خلیفہ بنے۔ اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اس نے اپنی جو ہے بہت ہی سیاست کے میدان میں بڑی مہارت تھی اس کو، مروان بن حکم کو، اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے یہ کام انجام دیا، اور یہ مسئلہ جو ہے اس طرح سے حل ہوا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے بعد نامزد کر دیا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مروان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بات آپ کے سامنے پچھلے درس میں آ گئی تھی، مروان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب مروان کے انتقال کو لے کر کے بھی کافی تاریخ میں جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں کافی کچھ باتیں جو ہے لکھی گئی ہیں مروان کو لے کر کے بھی، اس کی وفات کو لے کر کے۔ یعنی آپ کو بڑا تعجب ہوگی، بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں ذکر کی جاتی ہیں۔ میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور یہاں سے آج کا ہمارا یہ درس ہے، کہ 3 طرح کی باتیں ملتی ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ مروان کو اس کی بیوی نے ہی زہر دے دیا تھا، مروان کو اس کی بیوی نے ہی زہر دے کر کے مارا تھا۔ یہ زہر دینے کی بات تو کئی لوگوں کے بارے میں آئی ہے، یعنی بڑا آسان ہوتا ہے معاملہ کہ آدمی جو ہے کہہ دے کہ ہاں نہیں، ان کو فلاں نے زہر دے کر کے مارا۔ یہ لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہی خیالات جو ہے لوگ اس کو لکھ بھی دیا کرتے ہیں، تو شاید یہ بھی اسی سے چیز ہو جڑی ہوئی، کیونکہ ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ مروان نے خالد سے شادی کر لی تھی۔ تو تھوڑی سی بات یہ آپ کو واضح کرتا ہوں یہ تاریخ کے تعلق سے، کہ مروان نے اب آپ کے سامنے بات آئی کہ خالد بن یزید کو مروان کے بعد خلیفہ نامزد کیا گیا تھا، کہ مروان کے بعد خالد بن یزید یہ خلیفہ بنیں گے۔ تو اسی خالد کی ماں، خالد جو ابھی ہم نے آپ سے کہا، تو مطلب اس کا یہی ہوا کہ وہی خالد کی ماں، یعنی وہ یزید کی بیوی رہ چکی تھی پہلے، ان سے بعد میں کیا کیا، مروان نے شادی کر لی۔ یزید کی وفات کے بعد، ان کی عدت گزرنے کے بعد، ان سے انہوں نے شادی کر لی تھی مروان نے۔ تو یہ خالد، یعنی جو خالد بن یزید کی ماں تھی، وہ اس کی بیوی بن گئی تھی۔ اب اس نے جو ہے، مروان نے چونکہ خالد بن یزید کو ہٹا دیا تھا، کراؤن پرنس جو ہے، جو متعین تھے وہ، ان کو ہٹا کر کے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بنایا۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہوگی کہ اب خالد، یعنی جو خالد کی ماں ہے، جو اس کی بیوی تھی اس وقت، اس کو اپنے جو ہے بیٹے کے تعلق سے تھوڑی بہت جو حمیت رہی ہوگی، عصبیت رہی ہوگی، اپنے بیٹے کے تعلق سے جو سوچا ہوگا، تو اسی لحاظ سے اس نے مروان کو ہی ختم کرنے کی سازش کی ہوگی،
اور زہر دے کر کے مار دیا ہوگا۔ اب اس زمانے میں پوسٹ مارٹم وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں، آج کے دور میں تو یہ سب چیزیں ہیں کہ بھائی پوسٹ مارٹم کر لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ موت کیسے ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھی نہیں، موت ہو گئی ہے لے جا کر کے دفن کریں گے، اب موت کیوں ہوئی ہے اس کے بارے میں دسیوں باتیں لوگ بیان کر سکتے ہیں۔ تو مروان کی موت کو لے کر کے بھی یہ بات جو ہے اٹھائی گئی ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ خالد نے زہر دے کر کے مارا تھا۔ ایک اور بات ذکر کی گئی ہے خالدی کے تعلق سے کہ زہر نہیں بلکہ انہوں نے جب وہ سویا ہوا تھا تو تکیہ اس کے جو ہے منہ پر رکھ کر کے اس طرح سے جو ہے اسے دبایا کہ اسی میں اس کی سانس جو ہے سانس نہیں لے پایا اور اس کی موت ہوئی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ خالد ہی اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ مارنے کا طریقہ چاہے تکیہ سر پر رکھ کر منہ پر رکھنے کی وجہ سے یا یہ کہ زہر دے کر کے، جو بھی شکل ہوئی ہو، مارنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہوا ہے اسی کی طرف سے کہ اس نے جو ہے مروان کو اس طرح سے راستے سے ہٹا دیا۔ بہرحال یہ بات ایک پہلی بات ہے اس کی موت کے تعلق سے جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، حالانکہ آپ خود سوچیں گے تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ اپنے شوہر کو کیوں مارے گی اپنے بیٹے کے لیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ارے وہ شوہر تھے مروان اس وقت تو اس کے کہ ابھی تک خالد بن یزید بہت چھوٹے تھے، ابھی تک یہ معاملہ تھا۔ تو یزید کی وفات کے بعد خالد بن یزید کو خلیفہ اسی لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹے تھے، عمر بہت کم تھی، اور حالات اتنے آسان نہیں تھے کہ جو ہے وہ پورے حالات کو سنبھال سکتے ہوں۔ ابھی بھی ہم نے کہا کہ صرف دو علاقے، شام کا علاقہ اور مصر کا علاقہ ان کے ماتحت آیا تھا، اور اس سے ان علاقوں میں بھی مصر کے علاقے میں اپنے بیٹے کو انہوں نے گورنر بنایا تھا مروان نے، تو وہاں پر بھی بیٹا ان کا موجود ہے۔ باپ کو مارنے کے بعد وہ بیٹے سے کیسے نپٹیں گے؟ اور یہ بالکل چھوٹا بچہ ابھی خالد بن یزید جو ہے، اور ابھی عراق اور جو ہے حجاز کا معاملہ ابھی بھی عبداللہ بن زبیر کے پاس ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ ایسی غلطی وہ نہیں کر سکتی جو ان کی بیوی ہو، اس طرح کے حالات میں یہ غلطی ہرگز نہیں کرے، اور اس لیے بھی اس روایت کو ہم صحیح نہیں مانتے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یہ جو خالد بن یزید ہے ان کے تعلقات مروان کے بیٹوں کے ساتھ رہے، عبد الملک بن مروان کے ساتھ رہے، اور بعد میں جو ہے دوسرے جو تھے عبدالعزیز بن مروان ان کے ساتھ رہے۔ تو یہ لوگ چونکہ ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی خاندان تھا ان لوگوں کا، بڑا خاندان جو ہوتا ہے اس لحاظ سے، اور ان کے خاندانی تعلقات پھر بھی باقی رہے ہیں۔ اگر خالد نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان بچوں کے درمیان بھی دشمنی یہ ضرور آگے بڑھی ہوتی، اور اس کا اثر ظاہر ہوتا دشمنی کا، لیکن ایسا کہیں کچھ تاریخ میں نہیں ہے کہ جو ہے ان کے درمیان پھر سے آپس میں کچھ لڑائی وغیرہ کی بات ہوئی ہو، ایسا کچھ مسئلہ جو ہے نہیں رہا۔ تو یہ میرے بھائیوں جو ہے ایک پہلا سبب پہلا ریزن ذکر کیا گیا اس کی موت کا۔ دوسرا جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تعاون کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اس میں وہ جو ہے دنیا سے رخصت ہوا۔ تعاون کی بیماری میں اس کی وفات ہوئی ہے، تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے اس کی وفات اسی میں ہوئی ہے۔ تو تعاون کی یہ بیماری جسے آپ انگلش میں پلیگ کہتے ہیں، پلیگ، تو یہ بیماری اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ بیماری ہوئی ہے تو یہ بیماری ایسی ہے کہ جب کسی علاقے میں ہوتی ہے تو بہت پھیل جاتی ہے، اس علاقے میں وہ بیماری پھیل جاتی ہے، مشہور ہے یہ تاریخ کے اندر جو ہے کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ یہ بیماری جہاں بھی آئی تو بہت پھیل گئی اور کافی لوگوں کی جانیں اس میں جاتی تھی۔ تو اس سال کی جو ہے باتیں جو ذکر کی گئی ہیں تاریخ کی کتابوں میں، اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ اس سال طاعون کی بیماری رہی ہو اور کافی لوگ اس طاعون کی بیماری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، انتقال کر گئے ہوں، اس میں سے ایک مروان بن حکم، ایسا کہیں کچھ ذکر نہیں ہے۔
صرف مروان کی موت کو لے کر کے کہ یہ طاعون کی بیماری میں مرا، یہ بات بھی اتنی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ آخری بات جو اس سلسلے کی ہے وہ یہ کہ فطری موت جو ہوتی ہے، طبعی موت جو آپ کہتے ہیں، یعنی نیچرل ڈیتھ، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، تو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو نیچرل ڈیتھ جسے کہا جاتا ہے، کسی نے قتل نہیں کیا، مرڈر نہیں کیا ہے، وہ نیچرل ڈیتھ جو کسی بھی انسان کو آتی ہے، وہی معاملہ مروان کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وقت لکھا ہوا وقت تھا اس کی موت کا، وہ وقت آ پہنچا، اس کا دنیا سے دانا پانی ختم ہو چکا تھا، اور اس طریقے سے یہ مروان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، ابھی 60+ اس کی عمر تھی اس وقت، 60+۔ تو یہی عمر تھی اس کی، اور ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ کافی جو ہے اس وقت کے جو حالات تھے اتنے آسان بھی نہیں تھے۔ اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان اس کے بعد چونکہ اس کو متعین کر کے گیا تھا مروان، اسی لیے کوئی پریشانی دمشق کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، سیریا کا علاقہ جیسے آپ کہتے ہیں آج کے دور میں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس کے انتقال کے بعد بیٹا ہی جو ہے خلیفہ بنا۔ اب جب بیٹا خلیفہ بن گیا تو اب بیٹے کے سامنے یہ ساری چیزیں، یہ سارے چیلنجز تو جو تھے، جو مروان اپنے دور میں چھوڑ کر کے گیا، اب یہ سب بیٹے کے سامنے ہے۔ تو بیٹے کے اندر، عبد الملک بن مروان کے اندر، کیا یہ گن تھے، کیا یہ جو ہے اسکل، اس کے اندر یہ مہارت تھی، اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ ان حالات کو وہ سنبھال سکے؟ تو اس لیے پہلے عبد الملک بن مروان کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابی العاص، یہ بنو امیہ کے اس خاندان کا ایک بڑا ہی اہم چشم و چراغ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی ان کے خاندان کا یہ بڑا اہم آدمی تھا۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دے رکھی تھی، اور بڑا جو ہے اپنے دماغ کا بڑا تیز آدمی تھا اس کے تعلق سے، اسی لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے علماء اور فقہا میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ مدینے میں ہوئی۔ یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں پوری تفصیل آنے سے پہلے۔ پرورش کہاں ہوئی ہے اس کی جو ہے؟ شام کے علاقے میں نہیں۔ مروان کہاں رہتے تھے پہلے؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو وہ مدینے کے گورنر تھے، مروان جو ہے اس وقت۔ تو مروان تو پہلے سے ہی وہ گورنر رہ چکے، میں نے کہا تھا آپ کو کہ ان کو کافی تجربہ تھا سیاست کے میدان کا۔ اور یہ عبد الملک، ظاہر سی بات ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ مدینے میں تھے، تو ان کی پرورش مدینے میں ہوئی تھی۔ وہ مدینہ جہاں کثرت سے صحابہ موجود تھے، اور جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان صحابہ کے ذریعے سے تابعین کو پہنچ رہا تھا، اور یہ بھی تابعی ہیں عبد الملک بن مروان۔ تو یہ تابعی اس وقت کے جو صحابہ تھے اور جو بڑے بڑے تابعین تھے، ان سے جو ہے اس نے علم حاصل کیا تھا۔ تو بڑا مشہور تھا یہ مدینے کے اندر، بڑا عابد زاہد۔ عابد زاہد کا مطلب آپ سمجھیے کہ بڑا نیک جو ہے، نیک پرہیزگار یہ جو، اور فقیہ کہتے تھے اس کو۔ فقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اچھی طرح سے دین کے مسائل کو جانتا ہے، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے مشہور تھا، ہمیشہ مسجد میں اس کا وقت زیادہ مسجد میں گزرتا تھا، علم کی طلب میں، اور علم کو حاصل کرنے میں اس کا زیادہ وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا تھا، اور بڑی کثرت سے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو بڑی کثرت سے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا یہ عبد الملک بن مروان، اور اپنے جو ہے جسم کے لحاظ سے بھی بہت ہی
यानी मुनासिब जिस्म जिसे आपको कहा जाता है कि जो है पर्सनालिटी जिसे आप कहते हैं आज के दौर में, वो पर्सनालिटी भी जो इसके पास थी वो जो है बहुत अच्छी जो है पर्सनालिटी भी थी इसकी। इसके ताल्लुक से एक बात तारीख में लोगों ने जिक्र की है कि ये मुंह जो है आप देखते रहते हैं तो बाज लोगों का जो उसकी मुंह की बनावट होती है तो कुछ ऐसा रहता है कि मुंह खुला रहता है, थोड़ा पूरे तरीके से बंद नहीं रहता है, हर वक्त खुला रहता है। और ख़ास तरीके से जब वो सोते हैं तो मुंह थोड़ा खुला रहता है। तो ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का भी कुछ मामला ऐसे ही था कि उसका मुंह खुला रहता था। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि अगर वो ख्याल ना करे तो कोई मक्खी भी उड़ते हुए मुंह के अंदर जा सकती है। तो उसके बारे में ये चीज़ मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग उसको अबू जुबान कहते थे। यानी मतलब क्या है, जुबाब अरबी में कहते हैं मक्खी को जो है, यानी कि ये मक्खियों का बाप, यानी उसका माना ये हुआ अरबी में कि मक्खियों का बाप। तो क्यों कहते थे कि कभी कभी इसके मुंह में मक्खी भी चली जाती थी, तो ये उसकी पैदाइश से उसका ताल्लुक है। जाहिर सी बात है कि उससे उसकी कोई बुराई करना ये मकसद नहीं है, कि ये जो है मुंह थोड़ा उसका खुला रहता था। तो ये अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसने मदीने में इल्म हासिल किया था, मदीने में उसकी परवरिश हुई थी अब्दुल मलिक की। इसके बारे में मदीने के बड़े बड़े जो उस दौर के उलमा हैं, यानी सहाबा और ताबईन, बड़े बड़े ताबईन, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में पहले मैं उनकी बातें आपके सामने पेश करता हूँ। नाफे नाफे ये अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बड़े खास शागिर्द और गुलाम। इनकी जो अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायतें होती हैं, जो इमाम मालिक रिवायत करते हैं, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको सबसे सही सनद मानते थे, सबसे सही सनद। तो ये नाफे जो अब्दुल्लाह इब्न उमर के गुलाम थे ये, और बड़े इल्म जो है इनको, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की जो हदीसें हैं कसरत से यही रिवायत करते हैं नाफे। तो ये कहते हैं कि मैंने मदीने में देखा कि कोई भी शख्स अब्दुल मलिक बिन मरवान से ज्यादा दीन की समझ रखने वाला, अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला, उसका इल्म रखने वाला, मैंने अब्दुल मलिक बिन मरवान से ज्यादा किसी को नहीं पाया। इतनी बड़ी बात कही है नाफे ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में। तो इसके इल्म के ताल्लुक से बात असल में आपके सामने जिक्र करनी है, इसलिए ये बातें पेश कर रहा हूं। इसी तरीके से अबू ज़िनाद एक बड़े मशहूर जो है ताबई है, वो ये बात कहते हैं कि मदीने के चार फुकहा बड़े मशहूर थे। ये कहते हैं कान फुकहा उल मदीनती अरबा, मदीने के चार फुकहा बड़े बड़े फ़कीह, उसे मदीने में बहुत फ़कीह थे, यानी दीन का इल्म रखने वाले लोग मदीने में तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो है चार उसमें से खास तरीके से उन्होंने जिक्र किया, तो उसमें नाम जिक्र किया है सईद बिन मुसैयब का चार में से, दूसरे उर्वा बिन जुबैर का, और तीसरे कुबैसा बिन जुएब का, और चौथे ये अब्दुल मलिक बिन मरवान। तो ये किसका कहना है? अबू जिनाद। अबू जिनाद ये बड़े मशहूर रावी है सही बुखारी और सही मुस्लिम के। इसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इसके ताल्लुक से एक बात कही। अब्दुल्लाह बिन उमर मशहूर सहाबी, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा क्या कहते हैं? कहते हैं कि वलदन्नासु अबना व वलद मरवानु अबन, वलदन्नासु अबनान व वलद मरवानु अबन, कि लोग तो बेटा पैदा करते हैं, लोग बेटा पैदा करते हैं, लेकिन मरवान ने अपना बाप पैदा किया है। ये उर्दू में माना हुआ इसका, तो उसको समझिए आपकी जो है अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि लोगों के घर बेटे पैदा होते हैं, लेकिन मरवान के घर, या अब्दुल मलिक के बारे में कहा, इनके घर तो इनका बाप पैदा हुआ है। आजकल आप कहते रहते हैं ना ये बात की जो है हमारे जो बच्चे हैं अब वो हमारे बाप हो गए हैं। यानी आज जो है
اور بچے جو ہے اتنے انٹیلیجنٹ اور اتنے جو ہے ہوشیار کہ باپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن بچوں کو پتہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے کہتے ہیں نا کہ یہ بچے ہمارے باپ ہو گئے۔ تو یہاں معاملہ جو ہے ویسے ہی کہا عبد الملک بن مروان کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس زمانے کے ان کی عمر کے جو لوگ تھے عبد الملک کے، اپنی عمر کے لوگوں کے سے وہ کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ اور کہیں زیادہ ان سے سمجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے، ان سے جو ہے ان پر فوقیت رکھنے والے، ان سب سے اوپر ان کا ایک مقام تھا عبد الملک کا۔ اسی لحاظ سے جو ہے وہ ان کے علم کے لحاظ سے یہ باتیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں میرے بھائیوں جو ہے کن کے بارے میں کہی گئی ہے؟ عبد الملک بن مروان کے بارے میں۔ ایک بات امام شعبی نے بھی کہی ہے، امام شعبی جو بڑے مشہور امام ہیں، یہ بھی مشہور تابعی بھی ہے، امام شعبی کہتے ہیں عبد الملک بن مروان کے بارے میں، انہی کے دور کے ہیں، جتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے سب انہی کے دور کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ما جالست احدا الا وجدت لی الفضل علیہ، کہ میں جب کسی کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں، بیٹھ کر کے بات چیت کیا ہوں، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں بہرحال ان سے بہتر ہوں۔ کسی بھی مجلس میں میں بیٹھتا تھا، گیدرنگ میں ہوتا تھا، تو مجھے یہی لگتا کہ میں اور لوگوں سے بہتر ہوں۔ الا عبد الملک بن مروان، سوائے عبد الملک بن مروان کے، فإننی ما ذاکرتہ حدیثا الا زادنی فیہ ولا شعرا الا زادنی فیہ۔ کہا کہ سوائے عبد الملک بن مروان کے، کہ جب میں عبد الملک بن مروان کے پاس بیٹھتا تھا، جب اس کی مجلس میں گیا، گیدرنگ میں اگر عبد الملک بن مروان ہے، تو کہا کہ جب کبھی بھی میں نے کوئی حدیث اس کے سامنے ذکر کی عبد الملک بن مروان کے سامنے، تو اس نے خود مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں سنائی، تو اس نے اور زیادہ جو ہے مجھے بتایا۔ کوئی شعر ذکر کرتا کبھی، تو ہم نے تو ایک شعر ذکر کیا، تو وہ تو جو ہے ہم سے ہمارے سامنے اور بھی زیادہ ذکر کرتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم میں نے پایا کہ عبد الملک بن مروان وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ ساری جو ہے شہادتیں ہیں، یہ وٹنس ہے اس زمانے کے ان علماء کی، ان فقہا کی، حدیث کے ان راویوں کی جو مدینے میں عبد الملک بن مروان سے کے ساتھ رہے اور جانتے تھے، جن کا بھی جو ہے ساتھ رہا، وہ سب یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ عبد الملک بن مروان یہ بہت اونچے درجے کا عالم و فاضل شخص تھا۔ یہ کوئی عام آدمی مت سمجھیے، چونکہ اب یہ خلیفہ آگے چل کر کے اس کے تعلق سے بہت سی باتیں آئیں گی، تو اس خلافت سے پہلے لوگوں کی اس کے بارے میں رائے کیا تھی، اصل میں وہ آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا۔ اب خلافت کے بعد اس کے کارنامے کیا ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے آئے گی، وہ پوری ہسٹری آپ کے سامنے آئے گی، وہ تو آپ کے سامنے پیش کرنا ہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی بڑا عام آدمی تھا، نہیں، بڑا ہی عالم و فاضل شخص تھا یہ، اور اس کا تقوی، اس کی طہارت، اس کا ورع، یہ بہت جو ہے مشہور تھا۔ قرآن کی تلاوت کو لے کر کے اس کے بارے میں جو ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر، اللہ تعالیٰ کی اذکار کے ذکر میں مشغول رہنے کی باتیں تو لوگوں کی زبان پر ہوتی تھی اس زمانے میں۔ اس کے بارے میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے، اور یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، یہ کوئی عام کتاب سے نہیں لی ہوئی باتیں ہیں، یہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے ذکر کی ہے، البدایہ والنہایہ کی یہ بات۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی بات ذکر کی گئی ہے کہ جب عبد الملک کے ساتھ لوگ جاتے تھے کہیں پر، اور یہ بھی ساتھ میں ہوتا تھا کسی سفر میں، تو اس زمانے کا سفر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز اور گاڑیوں اور جو ہے ٹرینوں سے تو ہوتا نہیں تھا، تو یہ تو گھوڑوں کی پیٹھ پر یا اونٹ کی پیٹھ پر یا پیدل ایسے ہی ان کے سفر ہوتے تھے۔ تو یہ کرتا یہ تھا کہ جو اس کے ساتھی ہیں، اب آگے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، ہاں وہ درخت ہے آگے ہمارے سامنے، تو یہ کہتا کہ چلو اس درخت تک ہم
سبحان اللہ کہتے ہوئے چلیں گے. وہاں پہنچ جاتے، پھر آگے کوئی چیز اگر نظر آتی تھی تو پھر کہتے کہ جو ہے چلو وہاں وہ پتھر نظر آ رہا ہے نا، اس پتھر تک ہم الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے چلیں گے. تو اس طرح سے یعنی جو یہ سفر کا وقت ہوتا ہے، آدمی کیا ہے انٹرٹینمنٹ میں کچھ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو کرے، اور اس طرح سے سفر اس کا آسانی سے گزر جائے. تو اس میں بھی وہ اپنے ساتھیوں کو کیا کرتا تھا کہ آپ جو ہے اللہ کا ذکر کچھ نہ کچھ ایسا کر کے کہ ان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھ کر کے وہ بات جو ہے آگے بڑھاتا تھا. اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے یہ کہتے تھے کہ کتنا اچھا نوجوان، کتنا با ادب کا مطلب جو ہے، مؤدب کا مطلب جو ہے آج کی زبان میں کہنا ہو تو آپ پولائٹ کہہ سکتے ہیں. اس طرح کے جو انگلش کے جو الفاظ آتے ہیں اس طرح کے، تو اسی طرح کی کا معنی ہوتا ہے محدثین کے یہاں. اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کسی کے بارے میں کہ بڑا با ادب تھا، بڑا مؤدب تھا جو ہے. تو اس کے بارے میں یہ باتیں بھی ذکر کی گئی ہے. بڑا ہی جو ہے پولائٹ جو ہے شخص تھا یہ، اور بڑی جو یعنی عقل اور حلم دو چیزیں کہی جاتی ہے. ایک تو انسان کا یہ عقل ہوتی ہے، سینس جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حلم. حلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت جلدی غصہ نہیں کرتا کسی معاملے میں، اور کوئی بہت جلدی قدم نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر کے جو ہے قدم اٹھاتا ہے کسی بھی چیز میں. تو یہ چیزیں بھی عبد الملک بن مروان کے تعلق سے مشہور رہی ہیں. اس نے اب اس کے بیٹوں کو جو پڑھانے کے لیے آتے تھے تو اس زمانے میں ان کو مؤدب کہا جاتا تھا. یہ ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا ذکر کر دو. آج کے دور میں جو لوگ پڑھاتے ہیں انہیں ٹیچر کہا جاتا ہے. ہم عربی میں جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو معلم اور مدرس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. معلم کا مطلب اور مدرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھانے والا، ٹیچر جو ہے، جسے آپ انگلش میں ٹیچر کہتے ہیں. تو ویسے ہی جو ہے یہ عربی میں معلم اور مدرس کہلاتا ہے. لیکن اس زمانے میں جو پڑھانے کے لیے آتے تھے ان کو مؤدب کہا جاتا تھا. مؤدب، مؤدب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادب سکھانے والا، ادب سکھانے والا. تو اس زمانے میں اگر کوئی شخص کسی کو علم دیتا تھا تو آج کی طرح سے صرف نالج نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ پولائٹنس جسے آپ کہتے ہیں کہ کس طرح سے اسے سماج میں رہنا ہے، سوسائٹی میں رہنا ہے، اس کے جو آداب ہیں وہ آداب بھی سکھاتے تھے. نالج صرف نہیں بلکہ ان کی تربیت کرتے تھے حقیقت میں. اسی لیے ان کو مؤدب کہا جاتا تھا، صرف سکھانے والا نہیں جو ہے، ٹیچر نہیں کہا جاتا تھا. اور ان کو جو ہے معلم اور مدرس نہیں کہا جاتا تھا. آج بہت بڑے بڑے لفظ پروفیسر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہ مؤدب کے لفظ کا بدل نہیں بن سکتے. مؤدب جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ لوگ، ادب سکھانے والا، ادب سکھانے والا، جو لوگوں کو ان کی ویلوز بتاتے تھے، انسانی قدریں بتاتے تھے، انہیں سکھاتے تھے کہ انہیں دنیا میں رہنا کیسے ہے اور زندگی کیسے بسر کرنی ہے. وہ ان کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے. تو ویلوز کی بھی بڑی جو اہمیت ہوتی ہے، نالج سے پہلے نالج آ جائے، ویلوز کا پتہ نہ ہو تو پھر یہ علم انسان کے لیے کبھی کبھی وبال جان بن جاتا ہے. تو یہ بات اس نے اپنے بیٹوں کے، اپنی اولاد کے، جو اس کے اولاد کے جو مؤدب تھے، جو اس کو سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے آتے تھے، اور ان کا نام ہے اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی المہاجر. یہ جو ہے اپنے بچوں کے استاد سے یہ بات کہتا ہے عبد الملک بن مروان، کیا کہ علمہم الصدق کما تعلمہم القرآن. عربی میں اس کا یہ جملہ یہ کوٹ کیا جاتا ہے، اسے نوٹ کر لیجیے. کیا ہے وہ؟ علمہم الصدق قبل ان تعلمہم القرآن یا کما تعلمہم القرآن.
تم انہیں قرآن سکھا رہے ہو، لیکن قرآن سکھانے کے ساتھ ساتھ انہیں سچائی سکھاؤ، سچائی ٹروتھ ہے، سچائی کے ساتھ رہنا، یہی ادب کہتے ہیں اس کو۔ اس زمانے میں لوگ بچوں کا جھوٹ برداشت نہیں کرتے تھے، ان کی شرارتیں برداشت ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ نہیں، جھوٹ پر ان کی پرورش نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے اپنے بچوں کے، اس نے استاد سے کہا کہ انہیں پہلے کیا ہے، سچائی سکھاؤ، بچوں کو سچا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے، جو سماج کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، تو کہا کہ ان کو یہ بھی بتاؤ کہ ان کو ان سے دور رہنا ہے، جن کے پاس ادب نہیں، ان بچوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایسے لوگ جو یعنی خادم ہوتے ہیں، خادم کا مطلب جو ہے سرونٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کہا کہ ان سے بھی ذرا ان کو دور رہنا ہے۔ کیوں ان کو دور رہنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ غلط عادتیں ہوتی ہیں، غلط چیزیں ہوتی ہیں، کہیں ان سے یہ اب ان کی غلط عادتیں، غلط چیزیں جو ہے سیکھیں نہیں، کہیں ان کے اخلاق کو وہ لوگ برباد نہ کر دیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کو بتائیں، اور اور بھی چیزیں ہیں، میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے تعلق سے اب مسئلہ، چونکہ اس کے سامنے سب سے بڑا جو آنے والا ہے عبد الملک بن مروان کے سامنے اب خلیفہ بننے کے بعد، وہ عبداللہ بن زبیر کا معاملہ آئے گا، کیونکہ اب ایک طرف تو مکے میں عبداللہ بن زبیر خلیفہ ہے، اور یہاں شام میں یہ عبد الملک بن مروان، مروان بن حکم کے بعد اب یہ عبد الملک بن مروان خلیفہ، اور ان دونوں کے درمیان لڑائی کا ہونا تو اب یہ فطری چیز ہے، اب یہ نیچرل چیز ہے کہ کبھی بھی یاد رکھ لیجئے کہ دو خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ عربی میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے، اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو، فارسی میں بھی جو ہے اس بات کو ذکر ہے، مختلف لینگویج میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سو سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ گھر کے سارے لوگ ایک ہی رضائی، ایک ہی لحاف میں سوتے تھے جاڑے کے موسم میں، ہر ایک کے لیے الگ الگ کمبل رکھنا یہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا، اتنا پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، اور جاڑا ہے، ٹھنڈ ہے، تو ایک جگہ سونا، اور سارے لوگ ایک ہی جو ہے کمبل میں سو جاتے تھے، کہا کہ وہ سو سکتے ہیں، لیکن کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، کسی میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، یہ نہیں رہ سکتے اس طرح سے مل کر کے، یہ نہیں رہ سکتے کہ چلو ہم آپس میں، آپ اپنے علاقے میں رہو، ہم اپنے علاقے میں رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے درمیان لڑائیوں کا ہونا یہ بالکل نیچرل چیز ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے ہر ایک کی کوشش تو یہی ہوگی، عبداللہ بن زبیر کی بھی ہوگی، عبد الملک کی بھی ہوگی، اور کہ جو ہے پورا جو عالم اسلام ہے، اسلامک ورلڈ ہے اس زمانے کا، وہ پورا انہی کے ماتحت ہو جائے اور انہی کی حکومت چلے۔ تو یہ چیز چونکہ اب آپس میں یہ تعلقات کا مسئلہ آئے گا، اس لیے یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بتا دوں آپ کے سامنے کہ عبد الملک کے تعلقات عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے خلافت سے پہلے کیسے تھے، یعنی عبد الملک کے خلیفہ بننے سے پہلے تعلقات کیسے تھے۔ اب تو وہ نہیں رہیں گے، وہ تو یقینی بات ہے، اب تو لڑائی کا معاملہ، لیکن پہلے کیسے تھے؟ تو اس کا عبد الملک بن مروان کا تعلق جو ہے، اس کا ریلیشن شپ آج کی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ اس کے جو ریلیشن تھا ان کے ساتھ وہ بڑا اچھا تھا، اور بڑی اچھی رائے رکھتے تھے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے۔ اور اگر کوئی جو لوگ اس وقت مدینے میں رہتے تھے، یہ اپنے باپ کے دور میں، اور جو ہے امیر معاویہ یزید کے دور میں بھی یہ مدینے میں رہتے تھے، میں نے شروع سے ہی آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ان کی جو ہے پرورش مدینے میں،
تو یہ مدینے میں رہا کرتے تھے۔ تو جب یزید کی فوج مدینہ آئی تھی اور یہاں سے اب وہ مکہ جا رہے تھے عبداللہ بن زبیر پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ عبد الملک بن مروان جو مدینے میں موجود تھے اس وقت، انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ کہاں جا رہے ہو تم لوگ، کیا کرنے جا رہے ہو؟ عبداللہ بن زبیر کی بڑی تعریف کی اس موقع پر، کہا کہ کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ اس شخص سے جو ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا ہے ہجرت کے بعد، وہ کون ہے؟ یہی ہیں عبداللہ بن زبیر۔ ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، چونکہ یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ یہودیوں نے ان کے اوپر جادو کر دیا، جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ بھاگ کر کے آ گئے ہیں، انہوں نے جادو کر دیا، اب ان کی کوئی بچے وغیرہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ پہلا بچہ ہے مہاجرین کا، جو مدینہ آنے کے بعد ہجرت کے بعد پیدا ہوا، اور جس سے لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ حالانکہ ان کا عقیدہ پہلے سے ہی ہے یہ، کہ یہ سب جو ہے بیکار کی بات ہے، اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، اور یہ غلط چیزیں ہیں۔ ان کا وہ عقیدہ نہیں تھا کہ جو ہے یہ ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو بچہ دینا چاہے گا وہ بچہ دے گا، کسی کے روکنے اور کسی کے جادو کرنے سے یہ سب چیزیں نہیں ہونے والی۔ لیکن پھر بھی جو ایک چیز مشہور کر دی گئی تھی، تو اب ان کا ایک طرح سے یہ جواب تھا، جو پریکٹیکل جواب کہا جاتا ہے، کہ باقاعدہ بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو کہ ہجرت کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن زبیر، کہتے تھے وہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کے بیٹے۔ ان کے باپ زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر بن عوام، یہ حواری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حواری کہا تھا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ویسے ہی جو ہے ان کو کہا تھا ایک موقع پر، ان کی تعریف کرتے ہوئے، جب انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، تو اس موقع پر آپ کی طرف سے ان کو یہ اعزاز، ان کو یہ تمغہ دیا گیا تھا۔ یعنی آج کے زمانے میں کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مختلف فوجیوں کو، پولیس والوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ میڈل دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کے لیے میڈل ہوا کرتے تھے۔ تو ان کو جو میڈل ملا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ یہ حواری ہے۔ تو کہا یہ ان کے جو ہے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر۔ کہا کہ یہ اسما کے بیٹے ہیں۔ اسما کا لقب تھا ذات النطاقین۔ ان کو ذات النطاقین اس لیے کہا گیا تھا کہ ہجرت کے موقع پر جو ان کی طرف سے جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، اس کارنامے کی یاد جو ہے ہوتی ہے ذات النطاقین سے۔ اسی موقع کی جو ان کی خدمت جو ہے، جو ان کا کارنامہ تھا، اس پر ان کو جو میڈل دیا گیا تھا، وہ ذات النطاقین کا میڈل۔ یہ جو سکوں کے جو ہے، یا مختلف دھاتوں کے، مختلف میٹل کے جو ہے لوگوں کو، کسی کو جو ہے میڈل دیا جاتا ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے میرے بھائیوں، جو یہ میڈل ہے، کہ جو قیامت تک کے لیے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ابھی بھی ہم پیش کر رہے ہیں اسما رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عبداللہ بن زبیر کی ماں ہے، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے یہ۔ ان کو کیا کہا گیا تھا؟ ذات النطاقین کہا گیا۔ ان کے کہا کہ بیٹے کس کے، کون ہے یہ عبداللہ بن زبیر؟ کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا ہجرت کے بعد، تو لوگ اس کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لے جا کر کے ڈالے، اور آپ نے کھجور اپنے منہ میں چبا کر کے عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالی تھی، جسے جو ہے تہنیک کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہ وہ ہیں جو بڑے نیک آدمی ہے۔ یہ جو ہے منع کرتے تھے یہ عبد الملک بن مروان، کہ ان سے لڑنے کے لیے مت جاؤ۔ یہ سب کب کب کی باتیں ہیں؟ یہ خلیفہ بننے کی پہلے کی باتیں ہیں۔ اب خلیفہ بننے کے بعد کے حالات وہ آپ کے سامنے آنے والے۔ خلیفہ بننے سے پہلے ایک بات جو ہے اور بھی آپ کے سامنے جو ہے اس کو پیش کر دو، کہ
सियासत में भी इनका हिस्सा रहा है खलीफा बनने से पहले भी। ये अगरचे ये अलग बात है कि जो है उस दर्जे का हिस्सा नहीं रहा है जो बाज दूसरे जो है खानदान के, खिलाफत के जो दूसरे लोग थे खिलाफत के खानदान के, तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ही जो है इससे अलग थलग भी नहीं रहे, किसी बिल्कुल अलग थलग नहीं रहे। इनका भी कुछ न कुछ जो है उसमें भी इनका हिस्सा रहा है, और ये हिस्सा लेते रहे हैं। और इस लिहाज से इनको सलाहियत थी, यानी ऐसा भी नहीं था कि सियासत के मैदान की इनके पास कोई क्वालिफिकेशन ना हो, कोई सलाहियत ना हो, ऐसा कुछ नहीं था मामला। सलाहियत थी, इसका भी कुछ ना कुछ उनको तजुर्बा था। लेकिन खलीफा बनने के बाद मुकम्मल सियासी बन गए थे, वो बातें अब आपके सामने आएंगी। और जब आप तारीख की बातें उनकी पेश करूंगा ना, उनके दौर की, तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी ज्यादा सलाहियत थी इस आदमी के पास सियासत के मैदान की ताल्लुक से। उस दौर के उलमा ने, सहाबा ताबीन, उलमा वो कौन थे? सहाबा ताबीन। ये खुद भी एक बड़ा आलिम, बड़ा फकीह जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान, और उस दौर के जो उलमा थे उन्होंने इसकी तारीफ की है। और वो बातें तो मैं पहले बयान कर चुका हूँ आपके सामने। और जो उलमा इसके साथ थे खलीफा बनने के बाद, उनमें से कुछ नाम आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, कि ऐसा नहीं था कि कोई इसके साथ नहीं था उलमा में से। नहीं, उस दौर के बाज उलमा भी इसके साथ थे। इसकी खिलाफत के दौर की बात है ये, जो है साथ में थे। तो इनमें जो नाम खास तरीके से जिक्र किया जाता है, एक तो कुबैसा बिन जुएब जो है, वो इनके साथ थे, और इन्होंने इनके लिए खिलाफत की बैयत भी कर रखी थी। और बड़े आलिम उस जमाने के ये कुबैसा बिन जुएब, इनका बड़ा नाम था, और ये बड़े मशहूर शख्स शख्स हैं जो। तो अब हम लोग तो चूंकि उतना तारीख जानते नहीं, तो इसलिए हमको तो हमारे लिए सब नए नाम होंगे, लेकिन ये उस दौर के और हदीसों का इल्म रखने वालों में इनका बड़ा नाम है, कुबैसा बिन जुएब का। तो ये उन्हीं के साथ थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान के साथ थे। इसी तरह से यजीद बिन असवद, ये भी जो है उस जमाने का एक बड़ा मशहूर नाम था, ये भी उन्हीं के साथ थे। और और भी जो है लोग उस जमाने के बड़े बड़े लोग, इल्म रखने वाले। और शाम के इलाके के लोग तो सभी जो है, जो शाम के इलाके में भी हदीस के काफ़ी रावी और काफ़ी जो है रिवायत करने वाले, इल्म रखने वाले, उस इलाके में भी काफ़ी लोग थे। तो सब लोग जो है अब्दुल मलिक के ही साथ थे। हिजाज का इधर का इलाका पूरा अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ था। इराक का मामला अभी जो था वो थोड़ा सा, आप ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये किसकी तरफ है। बड़े फितने थे वहां पर, और उन फितनों का जिक्र अब आपके सामने शुरू होगा। सबसे पहला फितना अब्दुल मलिक ने जो अपनी खिलाफत में देखा, अब्दुल मलिक के खलीफा बनने के बाद, अब वो पहला मामला क्या होगा कि इराक को अपने मातहत करना है। इराक के बाद ही वो हिजाज, अब्दुल्लाह बिन जुबैर का जो एरिया है, जो जहाँ पर वो उनका कैपिटल सिटी था मक्का, जो है वो मक्का में रहते थे, तो उसकी तरफ तो बाद में जाएंगे। पहले इराक को अपने मातहत करना, ये उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था मलिक बिन मरवान के लिए। तो पहला मामला तो यही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ के लोग, कूफा के लोग, बसरा के लोग, जो इराक का एरिया कहलाता था, हमेशा यहाँ कुछ न कुछ फितना रहता था। इतना ये सरजमीन उतनी आसान, इतनी आसानी से ये किसी के कब्जे में आने वाली सरजमीन नहीं थी। तो यहाँ पर सबसे पहला फितना जिसका सामना करना पड़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान को अपने खिलाफत के दौर में, खलीफा बनने के बाद। अब ये खलीफा कब बना है थोड़ा आपको याद दिला दूं, पहले जिक्र किया है मैंने कि जैसे ही मरवान की वफात हुई वैसे ही खलीफा, ये पहले से ही ये नामजद थे। तो मरवान की वफात हुई थी रमज़ान के महीने में 65 हिजरी, 65 हिजरी।
تو ہماری جو یہ تاریخ چلے گی وہ ہجرت کے لحاظ سے ہی چلے گی. جب بھی ہم کوئی تاریخ بیان کریں گے تو ہجرت کے لحاظ سے. وہ جو دوسری تاریخ ہوتی ہے، عیسوی تاریخ جو کہا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے نہیں، چونکہ ہماری اسلامی تاریخ جو ہے وہ پوری کی پوری ہجری کیلنڈر سے ہی جڑی ہوئی ہے. تو ہم ہجری کیلنڈر کی ہی بات آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. تو 65 رمضان کا مہینہ 65 ہجری. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے خلیفہ بننے کی کا وقت ہے. اس وقت یہ خلیفہ بنا ہے. اب اس وقت یہاں کے حالات کیسے تھے عراق کے؟ تو عراق میں کا علاقہ جب تک یزید زندہ تھا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید جب تک ان کی زندگی تھی، یہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے بڑے سخت قسم کے لوگوں کو وہاں کا گورنر بنایا تھا عراق کا. عبید اللہ بن زیاد جو ہے گورنر تھے وہاں پہ. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ اس وقت کربلا کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت یہی جو ہے گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اور یہ بہت سخت آدمی تھا. یزید کی طرف سے یہ گورنر تھا. لیکن جب یزید کی وفات ہو جاتی ہے تو عراق کا معاملہ پھر سے ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہاں فتنے پھر شروع ہو جاتے ہیں. اور یزید کی موت کے بعد جو وہاں پہ لوگ سر ابھارنا شروع کرتے ہیں، فتنے کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، تو عبید اللہ بن زیاد کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. اور وہ لوگ جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے یزید کی وفات کے بعد، وہ لوگ اب اپنا دعویٰ شروع کر دیے کہ ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے. تو یہ چیز اسی وقت شروع ہو گئی تھی یزید کی وفات کے بعد. تو یزید کی وفات کے بعد ابھی کوئی بڑا لمبا ٹائم نہیں گزرا ہے. ابھی 65 ہجری ہے، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ختم ہوا، اور جو ہے 65 ہجری جو عبد الملک بن مروان خلیفہ ہے اس وقت. اب یہاں کوفے کے اندر اب اس طرح کی تحریک شروع ہو گئی کہ ہمیں حسین کے خون کا بدلہ لینا ہے. تو کوفے کے وہ لوگ جن کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تھا کوفہ، لیکن جب ان کو کوفے کے باہر کربلا کے میدان میں روک دیا گیا تو ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم ان کی طرف سے لڑنے کے لیے نہیں گئے، اکیلے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. تو اس کا کچھ احساس ہوا. اور اس احساس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر کے کہ اب ہمیں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا. ہم سے جو غلطی ہو گئی کہ ہم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پھر ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا، تو ہمیں اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے اس گناہ سے. تو کہا کہ اب ہم توبہ کریں گے، اس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. تو اس طرح سے ایک پوری جماعت تیار، ایک گروپ بن گیا وہاں کوفے کے اندر، اور اس گروپ کا نام ہی رکھ دیا گیا حرکت التوابین. حرکت التوابین، حرکہ کا مطلب، یہ عربی میں کا لفظ حرکہ کا مطلب مومنٹ، اور توابین توبہ کرنے والے. تو توبہ کرنے والے لوگوں کی اب ایک جماعت بن گئی وہاں پر، وہ اسی نام سے یاد کی گئی. تو یہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم توبہ کر لیے ہیں، اور ہم توبہ کرنے کے بعد ہمارا کام سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے. اس کے لیے انہوں نے اجتماعات شروع کر لیے، میٹنگیں جو ہے بلانا شروع کر دی.
اور ان کے اس وقت کے رئیس تھے، یعنی ہیڈ آف دا، آپ کہہ لیجیے کہ ان کے جو ہیڈ تھے وہ تھے سلیمان بن سرد الخزاعی۔ انہوں نے جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور یہ لوگ کیا کرنے لگے اس کے بعد کہ یہ لوگ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، ان کے سامنے جو ہے باتیں کیا کرتے تھے، ان کا پورا معاملہ، پورا جو ہے ان کا ٹاپک توبہ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت، یہی ان کا ٹاپک ہوتا تھا۔ اور اس ٹاپک کے ساتھ وہ لوگوں کو ابھارتے تھے، کیا ابھارتے تھے کہ آپ لوگ اب توبہ کرو اس گناہ سے، اور توبہ کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہے، ان قاتلوں کو قتل کیا جائے، اور ان کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ تو اب یہ جو ان کی میٹنگیں شروع ہوئیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر انہوں نے بھرنا شروع کیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ زہر ہی ہے یہ اب، یعنی کسی بھی شخص کے خون کا بدلہ، وہ جو حکومت وقت ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جو ہے وہ قصاص لے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے حکومت کا کام ہوتا ہے یہ، حکومت عام لوگوں کی کا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی جو ہے مجرم کہہ کر کے کہ یہ مجرم ہے اس کو قتل کرو، وہ قتل کرنا شروع کر دیں، تو یہ چیز تو صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگرچہ کہ وہ لوگ اس کو توبہ کا نام دیتے تھے، اور جو ہے توبہ اور استغفار، اور جو ہے اسی نام سے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور ان کی پوری تنظیم، جو آرگنائزیشن جو ان کی بنی یا مومنٹ جو ان کا تھا، اس کو حرکت التوابین کا نام جو ہے عربی میں دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ سب الفاظ کا استعمال ضرور ہے، لیکن جو ان کا کام تھا وہ اسلامی شریعت کے مطابق تو نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ لوگ نکلے جو ہے اپنا جو ہے ایک طرح سے اب ان کی ایک فوج بن گئی، ایک لشکر بن گئی، یعنی آرمی کہہ لیجیے ان کی جو ہے ایک تیار ہو گئی، اور یہ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں یہ لوگ جو ہے 65 ہجری، یہ یہاں سے ان کی شروعات ہوتی ہے، اصل میں ابھی یہ عبد الملک کے خلیفہ بننے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ یزید کی وفات کے بعد ہی شروع ہوا تھا وہاں پر کوفے کے اندر، تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان کی ایک فوج تیار ہو گئی تھی 65 ہجری میں جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور انہوں نے کربلا کا بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے جو آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ سنکلپ لیا، سنکلپ یعنی عہد، اپنے آپ میں جو ہے قسم کھائی کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو اس وقت جب ان کی پوری ایک تیار ہو گئی، فوج تیار ہو گئی، اور یہ 65 ہجری ربیع الاول کا مہینہ، تو اس وقت یہ لوگ گئے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر، جو کربلا کے اس میدان میں، کربلا کے علاقے میں جو ان کی قبر، تو یہاں تو تاریخ میں ان کی قبر کا ذکر کربلا میں ہونے کا ہے، حالانکہ ہم نے پہلے بتایا ہے آپ کو کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کہاں ہے، اس میں کافی اختلاف ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں ان کو دفن کیا گیا۔ بہرحال وہ پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، وہ پچھلا درس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں جو ایک قبر بنا دی گئی تھی کربلا کے میدان میں، تو اس پر وہاں جا کر کے یہ لوگ سنکلپ لیتے ہیں، یعنی یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے جو ہے شہادت کا بدلہ لیں گے، اور اس کے لیے ہم لوگ جو ہے سب کی سب تیار ہے، اور جا کر کے قبر پر خوب آنسو بہاتے ہیں، خوب آنسو بہاتے ہیں، اور وہاں پر جو آنسو بہاتے ہیں قبر پر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، حالانکہ میں نے آپ سے کہا یہ بات ذہن میں رہے کہ وہی قبر ہے، یہ کچھ جو ہے ثابت بھی نہیں ہے کہ وہی قبر ہے، کیونکہ ان کی قبر کے تعلق سے بھی کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو بہرحال جس کو وہ قتل قبر سمجھتے تھے وہاں پر وہ جا کر کے خوب روتے ہیں، خوب روتے ہیں، اور وہاں سے رونے کے بعد اب یہ جو ان کا
بدلہ لینے کا جو ایک یہ ہے اندر سے جو لاوا ابل رہا تھا وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں قبر پر جا کے روتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایسا منظر کوئی آدمی دیکھتا ہے نا تو وہ خود بھی ساتھ میں ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بھی بہت سے لوگ ساتھ میں ہو گئے ہوں گے۔ اب یہاں سے انہوں نے طے کیا کہ ہم شام جائیں گے، اور شام کے علاقے میں جا کر کے جتنے بھی قاتل ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہر ایک سے بدلہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو عبید اللہ بن زیاد، ہیڈ لسٹ ان کی جو لسٹ تیار تھی اس میں سب سے پہلا نام کس کا تھا؟ عبید اللہ بن زیاد کا۔ عبید اللہ بن زیاد ہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ گورنر، اس وقت یہی گورنر تھے عبید اللہ بن زیاد، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں۔ تو ہیڈ لسٹ ان کی، اس پر ہیڈ لسٹ اس میں نام سب سے اوپر کون ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کا جو ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ شام کی طرف جاتے۔ عبید اللہ بن زیاد ہم نے یہ بھی ابھی ذکر کیا آپ کو، یزید کی وفات کے بعد تو بھاگ کے چلے گئے یہاں سے، کیونکہ یہاں کے حالات خراب ہو گئے تھے پھر، تو وہ بھی شام کے علاقے میں ہی تھے، یہاں نہیں تھے کوفے میں۔ تو یہ جو ہے جاتے ہیں ادھر کہ سب سے پہلے عبید اللہ بن زیاد کا کام کرنا ہے، یعنی ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اب ان کے لشکر جو ہے جاتا ہے شام کی طرف اور مختلف علاقوں سے گزرتا ہے، اور گزرتے ہوئے یہ لوگ قرقیسیہ ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کا جو معاملہ ہے آگے جو ہے، جو قرقیسیہ کے جو امیر تھے وہ ظفر بن حارث تھے جو ہے، وہاں سے جو ہے ان کا جو ہے آپس میں کچھ تعلق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے اب یہاں سے جو وہ ملتے ہیں ان کے ساتھ، تو دونوں میں سے ہر ایک تو یہی چاہتا ہے کہ یہ جو شام کی خلافت ہے اسے ختم کیا جائے۔ چاہے عبداللہ بن زبیر کے یہ گورنر تھے تو ان کا بھی یہ مقصد ہے، اور یہ جو کوفے سے لوگ جا رہے ہیں ان کا بھی یہ مقصد ہے جو ہے۔ وہاں پر ایک جو ہے یہ بات آئی کہ کیوں نہ دونوں آپس میں مل کر کے یہ کاروائی کرے اور شام کے اوپر حملہ کرے جا کر کے، لیکن یہ لوگ جو تھے توابین جنہیں کہا گیا، ابھی ہم نے کہا توبہ کرنے والے، ان کا جو یہ مومنٹ تھا، جو فوج تھی، انہوں نے یہ سب چیزیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم خود جائیں گے، ہمیں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سب ان کی ایک کے بعد ایک، اور ایسے لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ لشکر جو ہے، اب یہ فوج جو ہے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک جگہ تھی، اس جگہ کا نام عین الوردہ ہے۔ وہ صفین کا علاقہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ صفین جہاں پر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اسی سے کچھ قریب یہ علاقہ تھا، ایک جو ہے عین الوردہ کہا جاتا تھا۔ اس عین الوردہ نامی جگہ پر پہنچے تو شام کی فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ یہ پہلا جو ہے مقابلہ ہے، یہ ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور جب مقابلہ ہوا تب جو ہے یہ لوگ صرف جوش سے بھرے ہوئے تھے، اور ہوش کی ان کے پاس بڑی کمی تھی، کچھ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس۔ صرف کوئی کام جوش سے نہیں ہوتا ہے نا، ہوش بھی تو ہونا چاہیے نا، عقل بھی تو ہونی چاہیے اس کی۔ تو یہ لوگ صرف جوش سے بھرے ہوئے تھے، ابھی تک کسی لشکر سے، کسی آرمی سے سامنا نہیں پڑا تھا، اس لیے کچھ جانتے بھی نہیں تھے کہ کیا حالات ہوں گے اس وقت۔ جب شام کی فوج سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو بہت جلدی یہ لوگ جنگ ہار جاتے ہیں، اور ان کو قدم پیچھے کرنا پڑتا ہے، یعنی کافی لوگ اس میں سے مارے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انہی کے ایک آدمی رفاع بن شداد، کچھ لوگ جو بچ جاتے ہیں ان کو لے کر کے کوفہ پہنچ جاتے ہیں، کوفہ واپس آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ان کی حرکت تھی یہ کامیاب نہیں ہوئی، اور ان کو الٹے پاؤں واپس آنا پڑتا ہے۔
इनके जो सरदार थे सुलेमान बिन सुरद, इनके बारे में अगरचे कि लोगों ने जो है बहुत सारी बातें जिक्र की है, और इनके इस लश्कर को लोगों ने जो है तवाबीन का लश्कर भी कहा है, उसकी आर्मी कहा है, लेकिन ये शख्स कामयाब नहीं हुआ इसमें, और ये शख्स सुलेमान बिन सुरद कत्ल कर दिया गया। तो ये लोग जंग हार गए ये, और हारने के बाद बड़ी मुश्किल से जो लोग बचे खुचे थे वो वापस फिर कूफे की तरफ चले आए। अब ये सब चीजें बहस करने की नहीं है कि ये जंग क्यों हार गए और जो है शाम के लोग वो जंग क्यों जीत गए। ये सब चीजें पेश करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो तारीख का हिस्सा है कि ये लोग हार गए, गलतियां जो हुई हैं, हमने शुरू में ये बताया कि इनका खुद जो है इस तरह का फैसला करना और इसके लिए मैदान में निकलना, और जो है हम खुद हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल का बदला लेंगे, सारी चीजें एक के बाद एक खुद ही गलत थी। और सिर्फ इनका यहाँ एक जोश था, अकल नाम की कोई चीज नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो जोशीले लोग होते हैं उनका अंजाम यही होता है। ये पूरी तारीख है, हमारी तारीख का ये हिस्सा है जो आपके सामने पेश किया गया। अब ये इनका मामला ख़त्म हो जाता है, एक दूसरा शख्स अब उठता है कूफे के अंदर, दूसरा फितना जिसे मुख्तार बिन अबी उबैद का फितर कहा जाता है। अब दूसरी ज़मीन अब तैयार की जाती है। अब उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह बात आइंदा हफ्ते आपके सामने आएगी, वहाँ से जो है दर्स शुरू करेंगे। आज का दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।